على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا احباب گرامی چند منٹ بات کرنی ہے وہ جو بات کریں گے اس بات کا عنوان ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں ایک بیٹا چارپائی پہ بیٹھ کے 100 بار کہے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اگر باپ پانی کی طلب محسوس کر کے اپنے بیٹے سے پانی کی فرمائش کر دے اور بیٹا کہے بابا پانی خود پی لے مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے دنیا کا کوئی بے وقوف اسے عقل مند نہیں کہے گا تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری محفل حضور کائنات کے نام پر ہے تو عنوان ہمارا یہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں بولے نا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کلمہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے عربی میں کلمہ ہم سے بہتر طریقے کے ساتھ ابو جہل کو بھی آتا تھا کلمہ ابو طالب کو بھی آتا تھا کلمہ رسول اللہ کے ہر دشمن کو یہ حقیقت بات ہے ہم تو اجمی ہیں وہ عربی تھے عربی میں اچھا پڑھ سکتے تھے لیکن وہ پڑھتے کیوں نہیں تھے وہ جانتے تھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا کوہ صفا پہ محبوب کائنات علیہ السلام آگئے میدان میں حضور کائنات آنے سے قبل ہی اپنے سارے عزیز و اقارب کی ایک دعوت اپنے گھر میں انتظام کر دے اہل علاقہ نے جس طرح آج آپ باپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا محبوب کائنات نے اپنے گھر کے اندر ضیافت کا انتظام کر لیا حضور کائنات علیہ السلام نے سارے لوگوں کو جمع کیا وہی جو سارے کہہ رہے تھے محمد تو صادق بھی ہے محمد تو امین بھی ہے محمد تو سچا بھی ہے محمد تو وفادار بھی ہے محمد تو سارے لوگوں سے زیادہ نفیس بھی ہے تیرا اخلاق بھی اعلیٰ تیرا کردار بھی اعلیٰ تیری صبح بھی اعلیٰ تیری شام بھی اعلیٰ تیرا دن بھی اعلیٰ تیری رات بھی اعلیٰ تیرے لیل و نہار اعلیٰ تیرا بچپن اعلیٰ تیری جوانی اعلیٰ تیرا بڑھاپا تیری ہر چیز اعلیٰ ہے آج محبوب کائنات علیہ السلام نے اس دعوت پر سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور حضور کائنات علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ
ارادہ تھا. اللہ کی قسم مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والا اس وقت کا مشرک بھی سمجھتا تھا، وہ جو بت پوجتا تھا وہ سمجھتا تھا، وہ جو شرک کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. پھر جس نے پڑھا محبوب کائنات علیہ السلام کی بات کو مانا اور ایسا مانا تاریخ رقم کر دی. آسمان سے رب کائنات نے ان ماننے والوں کے لیے جنت کے پروانے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ اللہ سے ڈرنے والے کائنات کے رب نے ان کے لیے جنت کے پروانے اس لیے جاری کیے تھے، وہ جانتے تھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، بولے نا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. وقت آ گیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے لگے اور میرے صحابہ میدان میں نکلنا چاہتے ہیں. وہ میدان جو کفر کے خلاف سجے گا، وہ میدان جس میں جانیں دینا پڑے گی، وہ میدان جس میں تلوار لے کے آنا پڑے گا، وہ میدان جس میں سرا پہن کے آنا پڑے گا، وہ میدان سجنے والا ہے جس میں حق کا سامنا باطل سے ہوگا. ہم ٹکرانے کے لیے جائیں گے باطل کے ساتھ، ہم ٹکرانے کے لیے جائیں گے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ہم ٹکرانے کے لیے جائیں گے اللہ کے باغیوں کے ساتھ، ہم ٹکرانے کے لیے جائیں گے وقت کے فرعونوں کے ساتھ. سارے کے سارے صحابہ میرے محبوب کی بات سن رہے. آقا انعامدار علیہ السلام کا ایک پروانہ کھڑا ہو کے کہنے لگا محبوب کائنات ہم وہ نہیں جو پیچھے چلے جائے موسیٰ کی طرح. موسیٰ نے کہا اور میری قوم جہاد کے لیے جانا ہے تو جواب کیا ملا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ بھائیو جہاد کے لیے جانا ہے. وہ کہنے لگے تو لڑ، یہ ہماری زبان میں تو لڑ اور تیرا رب لڑے. ہم لڑنے والے نہیں، ہم تو پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے نا. ہم تو اس لیے کہ مولوی صاحب نماز میں پاؤں ٹیڑھے کیوں تھے، مولوی صاحب آئے نہیں تھے، ہم تو اس لیے نا، ہم لڑنے والے نہیں. لیکن یہ پیغمبر کا صحابی کہتا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس دن کلمہ پڑھا تھا یہ جان کے پڑھا تھا جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بات مانتے ہیں. محبوب کائنات اعلان کرے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اگر سامنے پہاڑ آئیں گے تو ان پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، اگر سمندر آئے گا چھلانگے لگا دیں گے. کیوں؟ وہ جانتے تھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. وہ کہاں یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصلہ وزیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جدا کلمہ پڑھی ہے خودی گل منی دی ہے، ہم بات ماننے والے بن جائیں. یہ مقصد ہے آج کا. اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ایک چاہنے والا محبوب کی مجلس میں آیا. حضور کائنات علیہ السلام نے دیکھا، محبوب کائنات نے دیکھا اس کے ہاتھ کے اوپر ایک رنگ ہے، انگوٹھی ہے سونے کی، گولڈ کی انگوٹھی پہنے ہوئے. میرے پیغمبر کی مجلس میں آ گیا. حضور کائنات نے دیکھا، حضور نے طلب فرما لیا، انگوٹھی اتاری. حضور کائنات علیہ السلام نے پکڑ کے پھینک دی. اور دیکھ تو صحیح نا، آج کوئی میرے جیسا مسلمان ہوتا، میرے قبیلے کے مسلمانوں جیسا مسلمان ہوتا، کہتا مولوی جی شادی بیاہ تو دیکھ لینے دو، اور تجھے کس نے حق دیا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے اب مولوی ہو کے انگوٹھی اتروائے گا؟ نہیں نہیں، پیغمبر کے صحابی سے حضور نے گولڈ کی انگوٹھی اتروانے کے بعد پھینک دی. حضور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانے کے بعد صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہنے لگے اللہ والے وہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے گھر میں کام
کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو محمد نے دھتکار دیا اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانی ہے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے محبوب کائنات علیہ السلام ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے نا, ایک حضور کا پروانہ ہے, اس نے زرد رنگ کا رومال اپنے سر پہ لیا ہوا ہے, اور حضور کائنات علیہ السلام نے دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا یہ کیوں پہنا ہے, بس اتنا حضور نے فرما دیا. حضور کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ جو تیرے سر پہ ہے وہ ہے کیا؟ اتنی بات. اس سے آگے محمد رسول اللہ نے لفظ نہیں بولا. اللہ کی قسم تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے محمد عربی کے اس غلام نے گھر گئے, تندور میں آگ جل رہی تھی, اس رومال کو اتار کر اس میں آگ میں پھینک دیا, اور اس وقت تک وہاں سے قدم نہیں ہلائے تھے جب تک وہ جل کر راکھ نہیں ہو گیا. اگلی نماز میں تشریف لائے, میرے محبوب نے پوچھا اور میرے شہابی وہ کپڑا کدھر ہے؟ کہنے لگے حضور گھر جا کے پہلا کام ہی اس کا کیا ہے. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات. تو یارو یہ بات, یہ سچ, یہ حقیقت ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے, خوشی سے پڑھا ہے سب نے, خوشی سے پڑھا ہے, جس نے پڑھا ہے وہ بولے اور یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں نا. وہ اتنا پتا ہے کہ بس امی جی مسلمان تھے, ابو جی مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہو گئے نا, وگرنہ جسے یہ کلمے کی تڑپ لگ جاتی ہے نا, اللہ اکبر. ایک لگی تھی ابو بکر صدیق کو, علماء کرام بیٹھے ان کا وقت نہیں لینا چاہتا. ایک ابو بکر کو لگی تھی, زندگی میں پہلی بار سنا لا الہ الا اللہ, ایک بار سنا ہے. اب یہ پیغمبر کا دیوانہ مکہ کی گلیوں میں نکل گئے, حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگ ستم کریں گے, لوگ تکلیفیں دیں گے. ابو بکر کہنے لگے محبوب کلمے کی طرف لگ گئی ہے, اب ابو بکر کو سکون نہیں ملتا. گلیوں بازاروں میں جا کے یہی ترانہ گا رہے تھے لا الہ الا اللہ. جسے تڑپ لگ جائے نا, اور پھر اللہ اکبر, لوگوں نے اتنی تکلیف دی, اتنی عذاب پہنچائی, ایک بد نصیب نے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی کے چہرے پہ جوتا دے مارا. اور حضور کائنات کا یہ صحابی جسے کلمے کی طرف لگ جاتی ہے نا, وہ پھر جھجکتا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں کلمہ پڑھا نہیں, میرے مسلمان کو کچھ شک ہے نہیں, وہ پھر یہ نہیں سوچتا. اور حضور کائنات علیہ السلام کے اس پروانے کو ہوش نہیں ہے. ہوش میں آئے نا تو ماں حضرت ابوبکر کے سر کے پاس لے کے کھڑی ہے, دودھ اور دودھ میں دیسی گھی, اور ماں کہتی ہے بیٹے ایک گھونٹ پی لے. لیکن بیٹا کہتا ہے اس وقت تک نہیں پینا جب تک کلمے والے کی حالت کا علم نہ ہو. وہ تھے جنہوں نے کلمے کی تڑپ لگا لی اپنے دل میں. اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک اور ہے پیغمبر کا جانثار, حضور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائے, آقا کریم کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے متعلق پوچھا, میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ میرے اس صحابی کا کیا حال ہے؟ وہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے, اگر 2 کام کر لے. کتنے کام؟ 2 کام. کتنے کام؟ آج ہم یہ 2 کام کم از کم کر لیں. حضور نے فرمایا کہ ایک تو اپنے بال کٹوا دے, اپنے بال کٹوا دے. نمبر 2 کی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے. آقا کریم علیہ السلام کا یہ پروانہ مسجد میں موجود نہیں, اس مجلس میں نہیں ہے جس مجلس میں بات ہوئی, لیکن حضور کائنات علیہ السلام کے کسی ساتھی نے جا کے پیغام دیا. اللہ والے تیرے متعلق پیغمبر کائنات فرماتے ہیں بندہ بڑا نفیس ہے, اخلاق بڑا اچھا, کردار بڑا اچھا, معاملات
نہیں کہا مشورہ کر لوں، یہ نہیں کہا گھر سے پوچھ لوں، یہ نہیں کہا یہ فنکشن نکال لے، فوری اپنے ہاتھ کے ساتھ کینچی سے بال بھی کاٹ دیے، شلوار کو اوپر ہی نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ شلوار کو بھی کاٹ کے ثابت کیا۔ اور دنیای کائنات کے بسنے والوں، یوں ہی اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی اصحاب کے متعلق نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ثابت کیا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا